السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا، ومن المقربین، اور وہ قریبیوں میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی۔ ومن الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم سے پھر کلام کی۔ اس کلام کے اندر یہ تھا کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن فیکون، کن سے وہ پیدا ہوئے۔ ویسے تو ہر کوئی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمۃ اللہ کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ ظاہری اسباب بھی نہیں تھے، اللہ کا کلمہ ہی ظاہری سبب تھا۔ کن، تو ہو جا، یہ کلمہ استعمال کیا گیا۔ بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے وہ کلمہ ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا تھا؟ مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے تھے، دعوت دیتے تھے سیاحت سے، اسی سے ان کو مسیح کہا گیا۔ بعض نے لکھا کہ ان کے جو قدم تھے، ان کے نیچے یہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے ایسے خم جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاؤں جو تھے وہ بالکل سیدھے تھے، زمین کے ساتھ چپٹے ہوئے، اس لیے مسیح کہا جاتا تھا ان کو۔ لیکن واللہ عالم بالصواب، سب سے زیادہ ظاہر وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس کو بھی ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، یعنی یہ ماسح سے ہے۔ اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بمعنی ممسوح ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماسح کے معنی میں ہاتھ پھیرنے والا، دجال کے لیے ممسوح کے معنی میں۔ ممسوح کا معنی یعنی جس کے اوپر ہاتھ پھیرا گیا، یعنی اس کی ایک آنکھ کو ایسے کر دیا گیا ہے جیسے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو بالکل برابر کر دیا ہو، اس لیے اس کو ممسوح کہا جاتا ہے، مسیح اس کو کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، باپ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ باپ ہے نہیں، باپ ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی۔ لیکن لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارے گا۔ یہ تصور کتاب و سنت سے تو واضح طور پر نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پکار اور آواز ہوگی وہ باپوں کے نام پہ ہوگی۔ اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے بخاری کی، جس میں آتا ہے ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نسبت باپ کی طرف کرے گا، ماں کی طرف نہیں کرے گا۔ تو باپ باپ ہوتا ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے بنے چاہے وہ ناجائز طریقے سے بنے، جس کا بھی وہ نطفہ ہے اس کو اسی نسبت سے پکارا جائے گا۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے، یعنی معزز ہوں گے، محترم ہوں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی۔ ومن المقربین، اور وہ اللہ کے قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے برا قریب کیا ہوا ہے۔ یہ مریم کو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہا ہے اور اس بچے کی صفات بیان کر کے دل میں جو خوف ہے اس کو ختم کرنا مقصد ہے۔ خوف کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ صفات اس لیے بیان کی تاکہ مریم کے دل میں اس بچے کے لیے شوق پیدا ہو جائے کہ اتنی صفات والا بچہ، اتنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نوازشیں ہوں گی اس کے اوپر، تو میرے لیے تو سعادت ہے ایسے بچے کی ماں بننا۔
یعنی اسی لیے یہ چیز بیان وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ایک اور بات کہی کہ وہ گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، حالانکہ گود میں بچے کلام نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی بچے نے گود میں کلام نہیں کی سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کلام کی تھی۔ کیا کلام کی تھی؟ قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی جو بات کہی وہ کہی تھی میں عبد اللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، یعنی یہ میرے لفظ ہیں کہ ابن اللہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو بندہ ہوتا ہے عبد غلام کو کہتے ہیں، جو غلام ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، تو میں تو عبد اللہ ہوں، یعنی پہلی بات جو دنیا میں کی تھی اس سے ہی عیسائیت اور شرک کی جو ہے وہ دچیاں اڑا دی تھیں، لیکن آج لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ دوسرا بچہ وہ جریج کا جو واقعہ تھا، اس بچے نے بھی کلام کی تھی کہ جریج کے اوپر الزام لگا تھا، اس نے کہا تھا میرا باپ جریج نہیں فلاں ہے۔ اور ایک بعض روایات کے اندر تیسرے بچے کا ذکر آتا ہے کہ جو اصحاب الاخدود میں سے تھا، تو یہ بچوں کا ذکر آتا ہے حدیث کی کتاب میں۔ باقی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ ایک بچے نے گواہی دی تھی، تو وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے حدیث کے اندر کہ وہ بچہ تھا۔ یہ 3 بچوں کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کی، اور ان میں سے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام۔ وَكَهْلَ، اور کہولت کیا ہوتی ہے؟ کہولت کے مختلف معنی اہل علم نے کیے۔ جوانی یا کہولت اس عمر کو کہتے ہیں کہ جو جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انسان کی عمر جو شروع ہوتی ہے وہ شیخوخت، یعنی بزرگی والی عمر اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تو وہ کہولت میں بھی کلام کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوانی میں کلام تو سارے کرتے ہیں، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کہولت میں وہ جو کلام کرے گا وہ عام بندوں والی کلام نہیں ہوگی، وہ نبوت والی کلام ہوگی۔ دوسرا اس کا مطلب جو اہل علم نے کیا کہ اس میں اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ لوٹ کر آنے کا۔ آسمان پر جب وہ بلائے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی کہولت کی عمر نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، انہوں نے دعوت بھی دی، لیکن کہولت کی عمر سے پہلے اوپر اٹھا لیے گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق، میں تاریخ کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق 33 سال عمر ان کی بتائی جاتی ہے کہ اس عمر میں وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اب وہ کہولت کی عمر تو اس اعتبار سے بنتی نہیں ہے، 33 سال کا نوجوان تو کہولت کی عمر کا شمار نہیں ہوتا، تو اس میں اشارہ ہے کہ وہ کہولت کے اندر بھی کلام کریں گے، ابھی ایک کلام ان کی آ کے کرنا باقی ہے، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی آئیں گے، تو وہ کہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اللہ کے بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی ماں کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا، فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری کے ساتھ ہی بتا دی، اس لیے بتائیں کہ اس کے دل میں ایسے بچے کے لیے شوق اور محبت اور رغبت پیدا ہو جائے، اور جو کوئی خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے کہ یہ بچہ تو کلام بھی کرے گا، گود میں بھی کلام کرے گا، میرے اوپر جو الزام لگے گا یا جو لوگ بات کریں گے اس کو یہ بچہ جواب بھی دے لے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔